نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم توبہ و استغفار پر بات کرتے ہیں کہ یہ دعا کی ایک خاص قسم ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش طلب کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس سے کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو اس پر انسان جو ہے اپنی دلی رنج و ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اور یہ ظاہری کیفیت جو ہے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر افسوس ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ تو اس وقت پھر وہ اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے کلمات کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ تو توبہ استغفار جو ہے یہ مقربین کے مقام میں سے سب سے بلند مقام ہے اور عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جس طرح سے بندگی اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ دعا ہے، تو اسی طرح سے استغفار جو ہے اللہ کے نزدیک انتہائی پسند ہے۔ اور انسان کو جب یہ احساس ہو کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے غلط کام ہو چکا ہے، تو ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے صحیح اعمال کرتا ہے لیکن اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اللہ کی طرف ان کلمات توبہ اور استغفار کے کلمات کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ جو مقربین اللہ کے ہوتے ہیں وہ معمولی چیزوں کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے یا کوئی کام جو ہے وہ اس معیار کا نہ ہو جتنا اس کا معیار ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار یا اس سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے پچھلے انبیاء کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس سے ڈرتے اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کے کلمات جو تھے وہ ادا کرتے۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ گناہوں کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح سے اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا کی، تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ استغفار کی بجائے مزید گناہ کیے، تو گناہوں کی وادی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسے برائی اور اچھائی کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے، گناہوں کی سیاہی کو مٹانے کے لیے، اندھیروں سے نکلنے کے لیے، ظلمتوں کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے توبہ استغفار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا گناہ گار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف
اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جتنی وہ ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، جتنے اس پہ آنسو بہاتا ہے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر اس کو اس پر بہت زیادہ پشیمانی ہے اور اللہ کے حضور وہ بے انتہا آنسو بہاتا ہے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی غفاریت کے ظہور کے لیے انسانوں کا گناہ کرنا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس لیے ان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی صفت غفاریت کا ظہور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کی معافی دینے والا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے اس میں دو پہلو رکھے گئے ہیں اس کی سرشت میں، کہ وہ نیکی اور بدی، تو نہ جانے بھی اور کبھی بھول چوک سے، کبھی غفلت کی وجہ سے اس سے بار بار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار معاف کر دیتا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اور توبہ انسان کی اس وقت تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک اس کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا۔ اگر موت کا فرشتہ اس کو نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ معافی جو ہے وہ صحیح حالت میں انسان کے ہوتی ہے کہ زندگی میں انسان جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ کب اس کی جان نکل جانی ہے، بندہ اس انتظار میں نہ رہے کہ میں آخری عمر میں جا کر یا فلاں وقت جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ ہر روز سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی یا ہر لمحے کے بعد جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں پھر بدل جاتے ہیں اگر انسان جو ہے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو جب بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد وہ اچھائی کرے تو اس کی برائی جو ہے پچھلی مٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سے پیچھے سے ہمارے لیے کوئی استغفار کرنے والا ہو۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت تحفہ پہنچے۔ جب کسی کی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، لہٰذا ہمیں تمام مسلمان مومنین کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے جو ہے استغفار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مغفر لی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تو یہ 27 دفعہ اگر دن میں پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے گناہ بھی مٹتے ہیں بلکہ جن کو پہنچتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ تمام مومن مسلمان جو ہیں ان کی نیکیوں میں سے ایک ایک حصہ نیکی کا اس بندے کو پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ تو مردوں کو ہماری استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے
روزانہ استغفار کے کلمات پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہم جو ہے استغفار پڑھیں، جیسے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا، اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے حساب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ انسان کے اعمال نامے میں کتنا بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ اتنی امت مسلمہ جو فوت ہو چکی ہے، جو آنے والی ہے، جو زندہ ہے، ان سب کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو اس دعا سے پورے جو مسلمان ہے، پوری امت مسلمہ ہے، تو ان سب کے نیکیوں میں سے خاص اس بندے کو نیکیاں جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں استغفار کا دامن جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے مقابلہ میں ساری دنیا کی نعمتوں کا لینا بھی پسند نہیں۔ توبہ اور استغفار کے خاص کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ہمیں سکھائے ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، اور اسی طرح سے سید الاستغفار کے الفاظ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ برکات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت برکتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں استغفار جو ہے ہر لمحہ اپنے لیے بھی کرنی ہے، اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ بمعذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا پرواہ پڑی ہے کہ اگر تم یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تم ان کے درمیان موجود ہو، ان پر عذاب نازل کرے، اور اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اور معافی طلب کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر جب میں گزر جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان استغفار کو بطور امان چھوڑ جاؤں گا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے امان ہے کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے،
اس طرح سے کہ جیسے کوئی ڈوبنے والے کو سہارا مل جاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی، اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان مومن جو ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں استغفار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، دن میں کئی دفعہ استغفار کرنا چاہیے، جیسے ہی کوئی غلطی کا احساس ہو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، اور اس طرح سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ توبہ کریں بلکہ اس کے بعد کوئی اچھائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اچھائی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تو استغفار کے لیے نہ صرف ہم نے خود استغفار کرنا ہے بلکہ ان چیزوں کو ہم نے آگے پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مومن جو ہیں وہ استغفار کرتے رہیں۔ جب مجموعی طور پر ہم بحیثیت مسلمان اور پوری قوم استغفار کریں گے تو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ہمیں یہ ایسی نیک چیزیں جو ہیں، نیک باتیں جو ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو میں آج باتیں بتا رہا ہوں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان سے بہتر عمل کرنے والے ہوں۔ تو اس طرح سے بے شک یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن ہم نے یہ باتیں جو ہیں آگے بھی پہنچانی ہے، اس کو شیئر کرنا ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور ان کے اجر و ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اور ان کے نیکیوں میں سے ایک حصہ ہمیں بھی ملتا رہے، اور جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے وہ برابر نیکیاں ہمیں بھی منتقل ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم نیکیوں میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔